زمانہ قدیم کی بات ہے، جب زمین پر انسان نے ابھی عقل و شعور کے چراغ جلانا شروع کیے تھے، جب ریت کے سمندر میں بستیاں بنتی تھیں اور پہاڑوں کو تراش کر لوگ اپنے محل تعمیر کرتے تھے۔ ان دنوں قوم عاد نامی ایک طاقتور قوم آباد تھی۔ ان کے بدن فولاد جیسے مضبوط، قد لمبے اور دل غرور سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کے شہر اونچے ستونوں اور قلعوں سے مزین تھے۔ اسی قوم میں ایک بادشاہ تھا، شداد بن عاد۔ وہ نہ صرف طاقت میں بے مثال تھا بلکہ اس کے پاس دنیا بھر کا خزانہ تھا۔ اس کے خزانوں میں سونا، چاندی، یاقوت، مرجان اور ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگے تھے۔ اس کے محلات بادلوں کو چھوتے تھے۔ جب وہ دربار میں بیٹھتا تو ہزاروں غلام اور وزراء ادب سے سر جھکائے کھڑے رہتے۔ شداد کا غرور بڑھتا گیا۔ وہ اپنے آپ کو عام انسان نہیں سمجھتا تھا۔ ایک دن اس کے دربار میں ایک بزرگ عالم آیا جس نے جنت کی بات چھیڑ دی۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں خدا جنت میں داخل کرے گا۔ وہاں نہ موت ہے، نہ غم، نہ بھوک، نہ پیاس۔ وہاں کے محلات سونے کے، نہریں دودھ اور شہد کی، اور درخت موتیوں اور زمرد کے ہیں۔ یہ سن کر شداد کے چہرے پر غرور کی ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے کہا، اگر آسمان پر جنت بن سکتی ہے تو زمین پر کیوں نہیں؟ میں ایک ایسی جنت بناؤں گا جسے دیکھ کر خدا کی جنت بھی مان پڑ جائے۔ دربار کے سب لوگ خاموش ہو گئے۔ کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ بادشاہ کو روکے۔ یوں شداد نے اعلان کر دیا کہ وہ زمین پر جنت بنائے گا۔ دنیا کے گوشے گوشے سے کاریگر، معمار، سنگ تراش اور جوہری بلائے گئے۔ پہاڑوں کو تراشا گیا، قیمتی پتھروں کو کاٹا گیا اور دریاؤں کا رخ موڑ دیا گیا۔ محلات سونے اور چاندی سے بنائے گئے، درخت زمرد اور یاقوت کے لگائے گئے، پھل موتیوں جیسے تراشے گئے، نہریں مشک و عنبر کی خوشبو سے بھری ہوئی تھیں، ہوا میں ایسی مہک تھی جیسے بہار ہمیشہ رہتی ہو۔ یہ شہر ارم ذات العماد کہلایا، یعنی ستونوں والا شہر۔ اس کی تعمیر کئی نسلوں تک جاری رہی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اسے مکمل ہونے میں سینکڑوں سال لگے۔ جب سب کچھ تیار ہو گیا تو شداد نے اعلان کیا، اب میں اپنی جنت دیکھنے جا رہا ہوں۔ آسمان کی جنت تو کسی نے نہیں دیکھی، مگر میری جنت کو ساری دنیا دیکھے گی۔ وہ ہزاروں سپاہیوں، خداموں، وزیروں، مشیروں کے ہمراہ اپنی جنت کی طرف روانہ ہوا۔ قافلہ ریت کے سمندر سے گزرتا ہوا بڑھتا گیا۔ دن گزرتے گئے، شامیں اترتی رہیں، یہاں تک کہ وہ شہر کے قریب جا پہنچا۔ وہ منظر حیرت انگیز تھا۔ دور سے وہ جنت سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ سونے کے مینار، چاندی کے دروازے اور موتیوں کے جھروکے، ہر چیز آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی تھی۔ خوشبو کی لہریں فضا میں پھیل رہی تھیں۔ ہر دروازے پر یاقوت کے ہار اور نیلم کے گلدستے لٹک رہے تھے۔ شداد نے مسکرا کر کہا، دیکھو، یہ ہے وہ جنت جو انسان نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ اب لوگ جان جائیں گے کہ شداد خدا سے کم نہیں۔ لیکن وہ ابھی دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ فضا اچانک بدل گئی۔ آسمان پر کالے بادل چھا گئے، ہوا تیز ہوئی، پھر زوردار گرج، بجلی کی کڑک اور زمین میں لرزش۔ ایک ایسی چیخ سیاہ سنائی دی کہ دل دہل گئے۔ وہ چیخ اللہ کے عذاب کی نشانی تھی۔ ایک ہی لمحے میں تیز طوفانی ہوا چلی، ریت کے پہاڑ اٹھے، آسمان دھندلا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورا قافلہ زمین میں دھنس گیا۔ شداد نے آخری لمحے چیخ کر کہا، میں تو جنت دیکھنے آیا تھا، مگر ایک غیبی آواز آئی، یہ جنت تمہارے لیے نہیں، تمہارا انجام زمین میں ہے۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ محلات، ستون، باغات، سب کچھ ریت میں دفن ہو گیا۔ وہ جنت جس پر سینکڑوں سال لگے تھے پل بھر میں فنا ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، صدیوں نے کروٹ لی۔ لوگ اس شہر کو تلاش کرتے رہے، مگر وہ ریت کے نیچے چھپ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو کبھی کبھی ریت کے نیچے سے سنہری جھلک دکھائی دیتی ہے۔ شاید وہی شداد کی جنت ہے جو آج بھی اپنی بربادی کی گواہی دیتی ہے۔ اور پھر انسان نے سیکھا کہ جنت سونے چاندی سے نہیں بنتی، بلکہ ایمان، نیکی اور عاجزی سے حاصل ہوتی ہے۔ جو خود کو خدا سمجھنے لگے وہ فنا ہو جاتا ہے۔ شداد کی جنت دنیا کے لیے ایک سبق بن گئی۔ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور خدا کے مقابل کھڑا ہونے والا ہمیشہ مٹ جاتا ہے۔